بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں 2 خبریں آپ سے شیئر کروں گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 7 جنوری کو امپورٹنٹ کیس ہے اور فرد جرم عائد ہونی ہے، اور اس فرد جرم کو رکوانے کے لیے 2 باڈیز سامنے آ گئی ہیں اور دونوں کوشش کر رہی ہیں کہ جناب کسی بھی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دباؤ ڈالا جائے اور یہ فرد جرم عائد نہ ہو سکے اور مقدمے کی کارروائی نہ بڑھ سکے، جبکہ دوسری جانب حکومت نے، دونوں خبریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، دوسری جانب وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، اور ان اقدامات کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، اور نواز شریف کو واپس لایا جائے کورٹ آرڈر کے ذریعے، اور کورٹ آرڈر کے ذریعے بلکہ شہباز شریف صاحب کو بھی اس میں کیا جانا چاہیے، ٹرائل کیا جائے، اور اس کے لیے وزیراعظم عمران خان، وفاقی حکومت جو ہے وہ اقدامات اٹھا چکی ہے، کیونکہ شہباز شریف گارنٹر تھے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے۔ ان کو ہیلتھ گراؤنڈز پہ باہر بھیجا گیا تھا، ان کی صحت مبینہ طور پہ خراب بتائی گئی تھی، اور وفاقی کابینہ کا فیصلہ تھا کہ جتنا ان پہ چارج ہے مالی بدعنوانی کا، اتنی ہی مالیت کے وہ شورٹی بانڈز جو ہیں وہ جمع کروائیں، اور اس کے بعد وہ جا سکتے ہیں، اور کوئی بھی گارنٹر ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کو عدالت میں جب لے جایا گیا، نواز شریف اینڈ کمپنی لے کے گئی، تو عدالت نے اس کو نرم کر دیا تھا، اور ایک بیان حلفی ٹائپ چیز پہ ان کو واپس جانے دیا گیا تھا، اور اس میں جو فائنینشل ذمہ داری تھی وہ نکال دی تھی، اور اس طریقے سے شہباز شریف صاحب بھیجوانے میں کامیاب ہو گئے اور گارنٹر بن گئے تھے۔ وہ سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، لیکن اس دوران کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی اور شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت مل کے یہ کام شروع کر دیا ہے اور شہباز شریف صاحب کے خلاف دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اگر یہ کام ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بطور گارنٹر اگر ناکام ہوتے ہیں تو ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے اور 100% ہو سکتی ہے، یہ عدالت میں جب معاملہ چلے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب گارنٹر تھے۔ دوسری جانب ہوا یہ ہے کہ یہ ایک ایفرٹ شروع کر دی گئی ہے، اور پھر ساتھ ہی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بیک فٹ پہ گئی ہے۔ اب جو کہ نواز شریف صاحب دسمبر میں آ رہے تھے، جنوری میں آ رہے تھے، فروری میں آ رہے تھے، اب انہوں نے دوبارہ سے واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے تب آئیں گے، وہ اس سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے ایک پورے کا پورا پلان تیار کیا تھا، ایک جال بچھایا تھا جس میں آنریبل ججز کو بھی پھنسایا جانا تھا اور گورنمنٹ کو بھی اس میں لے کے آنا تھا، اس میں میڈیا کو بھی لے کے آنا تھا، وہ جال بچھایا تھا، وہ جال ہو گیا ہے، کیا کہنا چاہیے، وہ الٹا ان کے ہی گلے پڑ گیا ہے۔ اور اس لیے میں نے جو خبر شروع کی تھی، سٹارٹ میں نے لیا تھا فرد جرم سے، کیونکہ فرد جرم کا معاملہ جو ہے وہ سنگین ہو چکا ہے، اور عدالت جو ہے اس معاملے میں کافی کیا کہنا چاہیے سیریس ہے اور ایگریسو ہے، اور ایگریسو اس سینس میں کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ روز روز کا سلسلہ جو ہے ججز کو بدنام کرنے کا، عدلیہ کو دباؤ میں لانے کا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف کوشش شروع ہو چکی ہے، اور باقاعدہ طور پہ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے کہا، اور پنجاب حکومت نے یہ کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہوگا، پرسیو کیا جائے گا، اور عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں ہی پرسیو کیا جائے گا، اور شہباز شریف صاحب چونکہ گارنٹر ہیں، ضامن ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں لے کے آؤں گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 6-8 ہفتے کی بات تھی کہ جیسے ہی علاج مکمل ہوگا، تو کچھ عرصہ پہلے تک تو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اپنی سالگرہ جو ہے وہ 25 دسمبر کو پاکستان میں آ کے منائیں گے، اور پھر کہا گیا جنوری فروری کا، تو ایاز صادق صاحب بھی گئے۔ اب یہ یکدم کیا ہوا ہے کہ سب ریورس گیئر لگانا شروع کر دیا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا شمیم کا معاملہ، جو کہ رانا شمیم کا بیان حلفی، جو کہ بہت ہی ایک پلاننگ کے تحت یہ کام کیا گیا تھا، اور سب کچھ انہوں نے ملا کے کیا تھا۔ لندن آفس، عرفان ہاشمی کی سٹوری، ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری، یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ انصار عباسی صاحب نے تو بہت ہی سینسیبلی پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ بیان حلفی سچا ہے جھوٹا ہے مجھے نہیں پتہ، اور نہ ہی میں نے اس بیان حلفی کو کبھی سچا کہا ہے۔ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے بطور صحافی، کہ پہلے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور یہ چودھری سراج حسن صاحب بات کر بھی چکے ہیں کہ یہ معاملہ رانا شمیم صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے لیک نہیں کیا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ عدالت میں معاملہ ہے، زیر سماعت ہے، اس لیے میں بہت محتاط انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رانا شمیم صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ انہوں نے لیک نہیں کیا۔ انہوں نے یہ لیک نہیں کیا تو پھر یہ کس نے لیک کیا؟ اس کا مطلب ہے رانا شمیم صاحب سے بیان حلفی جو بینیفیشل تھے شریف فیملی، انہوں نے لیا ہوگا، اور انہوں نے لے کے اپنے پاس رکھ لیا ہوگا، یا کسی اور کے پاس رکھ دیا ہوگا، اور اس میں بوقت ضرورت اس کو استعمال کرنا تھا۔ لیکن یہ انصار عباسی صاحب کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ جناب یہ تو بالکل جینون ہے، آپ بے فکر ہو کے دھڑلے سے آپ اس کو شائع کریں، یہ تو بہت بڑی بریکنگ سٹوری ہے۔ تو وہ بریکنگ سٹوری اسی طریقے سے دی گئی تھی، اور جب معاملات عدالت میں جب یہ شائع ہوا اور جب پتہ چلا کہ یہ سٹوری نہیں ہے، یہ تو پوری کی پوری ایک بیل آؤٹ کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ تو بیل آؤٹ پیکیج ہے، اور نہ صرف بیل آؤٹ پیکیج ہے بلکہ پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تمام کے تمام آنریبل ججز کو، سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ تو ہائیبرڈ سسٹم کے تحت چل رہا ہے، اور پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، انہی بنیادوں پہ اسی طرح کی خبریں جب شائع کی جاتی ہیں، یہ کیا کہنا چاہیے، یہ جو ٹولز ہیں انٹرنیشنل ایجنڈے کے، یہ جو کمیونیکیشن کے ٹولز بن جاتے ہیں، ان کے ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں، یہ سب کچھ اس کے بعد پھر پاکستان کے خلاف رپورٹس بنتی ہیں، انڈیکس جاری کیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی نہیں ہے، پاکستان عدلیہ کی آزادی میں اس نمبر پہ ہے، پاکستان عدلیہ کی آزادی میں فلاں نمبر پہ ہے، پاکستان میں جمہوریت آزاد نہیں ہے، پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کروں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2021 پاکستان آزادی صحافت کے اعتبار سے پاکستان کا انڈیکس بہت بہتر رہا، اور پاکستان بہت سارے ملکوں سے بہت بہتر رہا، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، صحافیوں کی آزادی کے حوالے سے، صحافیوں کے عزت جان مال آبرو کی حفاظت کے حوالے سے۔ تو اس لیے یہ یہاں ڈرامے کیے جاتے ہیں، اور ڈرامے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مادر پیدر آزاد چھوڑ دیا جائے اور ہم جو چاہیں کریں۔ تو یہ سلسلہ تھا، اور جب رانا شمیم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے، تو اب ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو دو صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ میدان میں آ گئی ہیں، اور صحافتی تنظیمیں تو انہی کی ہیں اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہیں، ورنہ تو بہت سارے صحافیوں کے خلاف مقدمات بنتے ہیں، اور ان کے خلاف عدالت بھی بلاتی ہے، پیمرا بھی بلاتے ہیں، ہمیں بھی بلاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو کبھی بھی یہ نہ ہی پی بی اے میدان میں آتا ہے، نہ ہی یہ پی ایف یو جے آتا ہے، نہ ہی کوئی اور باڈی آتی ہے میدان میں، اور نہ ہی یہ ڈائریکٹرز ایسوسیشن والے آتے ہیں، اور یہ سب کچھ اب سب کے سب اٹھے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، بہت کنسرن شو کیے جا رہے ہیں، اور انہی کے گروپس کے ہی یہ لوگ ہیں عہدیداران، کسی میں میر ابراہیم صاحب ہیں، کسی میں اظہر عباس صاحب ہیں، کوئی جی ایس سے منسلک ہے، کوئی جنگ سے منسلک ہے، کوئی اونر ہے، کوئی امپلائی ہے، وہ سب کے سب یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ 7 جنوری کو فرد جرم عائد ہونا ہے،
اور اس فرد جرم کو عائد ہونے سے روکنے کے لیے عدالت کو ایک بار پھر دباؤ میں لایا جا رہا ہے اور پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور پریشرائز 3 فورمز پہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 کیا کہنا چاہیے، PBA والے آ گئے ہیں، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن والے، جو کہ اونرز ہیں ٹی وی چینلز کے، اور ان کے جو مین عہدہ ہے وہ میر ابراہیم صاحب کے پاس ہے، اور ظاہر ہے میر شکیل صاحب اس وقت انڈر ٹرائل ہیں، اور ان کے گروپ کے امپلائز تو میر شکیل صاحب کو بچانے کے لیے بیٹا جو ہے وہ آ چکا ہے، وہ PBA کے فورم پہ آ چکے ہیں۔ دوسری جانب PFUJ والے انہوں نے بھی اجلاس بلا لیا ہے، تو PFUJ سے بھی ہم یہ پوچھیں گے جناب آپ کس حیثیت میں، کیا کیا باقی جب صحافی جو پھنستے ہیں تو کیا اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا؟ تو بہتر ہے کہ یہ معاملہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے۔ اس میں PFUJ صحافتی تنظیم میں، مالکان کی تنظیم میں، پھر ایک اور ہے ڈائریکٹرز ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، اور اس میں بھی اگین انہی کے گروپ کے لوگ ہیں، تو وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں اور وہ بھی بڑی بڑی خبریں شائع کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا تاثر دینے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے، کل کو انہی خبروں کو اٹھا کے پاکستان کو بدنام کیا جائے گا انٹرنیشنل لیول پہ، عالمی سطح پہ، اور مانیٹرنگ ادارے جو ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھیں وہ پاکستان میں تو صحافت بالکل آزاد نہیں ہے، پاکستان میں تو صحافیوں پہ مقدمات چلائے جاتے ہیں، جبکہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ تو آپس میں ایک بہت بڑا اسکیم ہے، اور وہ پاناما اسکینڈل سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے۔ اور آگے ساتھ سے بھی بتا دوں کہ پاناما کے بعد اب پینڈورا باکس والوں کی بھی باری آ چکی ہے، اور پینڈورا باکس میں بھی بہت سارے جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے جی، 7 جنوری آ رہا ہے، بہت قریب ہے، اور 7 جنوری سے پہلے ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں، کوئی طوفان آنے والا ہے پاکستان میں، کوئی زلزلہ آنے والا ہے، کوئی خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ہم اس موقع پہ اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیں جی، اور ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کے دباؤ کو ہم درست نہیں سمجھتے، اور اس لیے میں بھی آپ سے بھی یہی کہوں گا، اپنے دوستوں سے بھی یہی کہوں گا، کولیگ سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے صحافیوں کو اور صحافتی تنظیموں کو یہ یرغمال بنایا جاتا ہے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ ساتھ یہ انڈیپینڈنس آف جرنلزم بھی ہونی چاہیے، اور باڈیز کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، وہ بھی کسی کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔